الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وأولانا وشفيعنا وحبيبنا ومكينا ومدنينا وقرشينا وعربينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. عزیز دوستو، گزشتہ جمعے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھی. اس جمعے کو بھی اسی مضمون کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا اور سیرت نبوی میں جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے کچھ واقعات ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور محبت رکھنے والے اہل اللہ کے کچھ واقعات ہیں جن کا تعلق اخلاق کے ساتھ ہے، وہ عرض کرنا چاہوں گا. اخلاق یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے پورے دنیا میں دین اسلام کو پھیلایا جا سکتا ہے. اخلاق ہی کے ذریعے سے کسی کے دل پر قبضہ کیا جا سکتا ہے اور اخلاق ہی کے ذریعے سے اپنے پیغام کو دیگر لوگوں تک پہنچایا جا سکتا ہے. مسلم شریف کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا، کہ ایک دیہاتی بندہ آتا ہے اور وہ نماز پڑھتا ہے. نماز پڑھنے کے بعد وہ دعا مانگتا ہے اور دعا اس طرح مانگتا ہے، کہتا ہے اللہم ارحمنی وارحم معی محمدا ولا ترحم معنا احد. اے اللہ مجھے بخش دے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دے اور ہمارے ساتھ کسی اور کو نہ بخشنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ عجیب دعا مانگ رہا ہے، آپ نے فرمایا تحجزت واسعا. ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی وسیع رحمت کو اتنا چھوٹا سا بنا رہے کہ مجھے بخشوا رہے اور اپنے آپ کو. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، سب کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں. تھوڑی دیر کے بعد چونکہ وہ دیہاتی تھا، دیہاتی کو مجالس کے آداب کا پتہ نہیں ہوتا، تو اس نے وہیں پر
مسجد میں پیشاب کر دیا۔ اب جب اس نے مسجد میں پیشاب کیا تو صحابہ اس پر ٹوٹ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام اس پر ٹوٹ پڑے ہیں اور وہ مسجد کے اندر پیشاب کر رہا ہے، آپ نے فرمایا لا تجرموہ لا تجرموہ، آپ نے فرمایا اس پر اس کا پیشاب نہ روکو، اس لیے کہ تم پیشاب رکوانے کی کوشش کرو گے تو ادھر ادھر وہ دوڑنا شروع کر دے گا اور بجائے ایک جگہ کے پیشاب پورے مسجد میں پھیل جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو پیشاب بند کراؤ گے اس کو تکلیف ہوگی۔ یہ ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کہ آپ نے اس کو ڈانٹا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جھڑکا نہیں، آپ نے اس کو برے الفاظ سے نہیں پکارا، بلکہ آپ نے اخلاقی طور پر اس کو سمجھایا کہ اپنے گھروں کو جب ہم گندگی سے محفوظ رکھتے ہیں یہ تو اللہ کا گھر ہے، اس کی حفاظت اس کے مقابلے میں زیادہ ہونی چاہیے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ ہماری مسجد میں کوئی بندہ اگر پیشاب کر جائے تو آپ خود اندازہ کریں کہ اس دور کا مسلمان اس کا کیا حشر کرے گا، مار مار کے اس کا ستیاناش کر دیں گے، اور ہر کوئی اس کو پھر باتیں سنائے گا کہ تمہیں مسجد کے آداب کا خیال نہیں۔ جبکہ اس واقعے سے ہمیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے یہ سبق ملتا ہے کہ کسی انسان سے اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے اس کو ڈانٹ ڈپٹ پلانے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے بھی سمجھایا جا سکتا ہے۔ زید بن ثانہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک واقعہ تاریخ نے لکھا ہے۔ یہ یہودی تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور اس دور کے یہودیوں میں بڑے لکھے پڑھے شمار ہوتے تھے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ میں نے آسمانی کتابوں کے اندر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اوصاف پڑھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے یہ وصف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے یہ اخلاق ان کتابوں نے بیان کیے ہیں۔ دو چیزیں ایسی تھی کہ وہ چیزیں میں نے سرکار کے اندر ابھی تک تلاش نہیں کی تھی، اور میں اسی تلاش میں تھا کہ یہ دو چیزیں جو کتابوں نے سرکار دو عالم کے بارے میں لکھی آسمانی کتابوں نے، جو میرے مطالعے اور اسٹڈی کے دوران سامنے آئی ہے، میں ذرا دیکھوں کہ یہ چیزیں سرکار میں پائی جا رہی یا نہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک وصف میں نے سرکار دو عالم کا ان کتابوں میں یہ پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے صابر ہوں گے، آپ کو کوئی اگر تکلیف دیتا ہے تو آپ صبر کرنے والے ہیں، اس پر صبر کریں گے اور اس کا بدلہ اس آدمی سے جلدی لینے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اور دوسرا وصف میں نے یہ پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر جو ہے وہ آپ کے غصے پر زیادہ غالب ہے۔ آپ کو اگر غصہ دلایا جائے تو آپ کا صبر اتنا ہے کہ وہ غصہ اس کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کو غصہ بھی چڑھا ہے یا نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ دو اوصاف میں نے سرکار کے اپنی کتابوں میں پڑھے تھے کہ ایک آپ بردبار ہیں، آپ کے اندر بردباری بہت زیادہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا صبر آپ کے غصے پر غالب ہے۔ کہتے میں تلاش میں تھا کوئی موقع آئے اور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ان دو اوصافوں کو دیکھ لوں کہ آپ کے اندر یہ دو اوصاف پائے جا رہے یا نہیں۔ کہتے میں کہیں آپ کے مجلس کے قریب تھا، اتنے میں ایک دیہاتی مسلمان آیا۔ اس دیہاتی مسلمان نے سرکار دو جہاں کو کہا کہ حضرت ہمارے ہاں کچھ لوگ اسلام کی طرف راغب ہوئے تھے، میں نے ان کو مسلمان بنایا اور میں نے ان کو تسلی دی کہ آپ مسلمان بن جاؤ گے تو دنیا کی مشکلات اللہ تبارک و تعالی آسان کر دیں گے۔ وہ غربت کا دور تھا، مفلسی کا دور تھا، لوگوں کو 2 ٹائم کا کھانا نہیں ملتا تھا۔
تو میں نے کہا تم اسلام لے کر آؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی فراوانی کر دیں گے، اللہ کی انعامات تمہارے اوپر آئیں گی، تمہاری مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ لیکن سرکار ہوا یہ کہ قید سالی وہاں پڑ گئی ہے، اتنی قید سالی ہو گئی ہے کہ لوگوں کو کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں مل رہی۔ اب اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو ہمیں کچھ ہدیہ تحفہ دے دے تاکہ ہم ان لوگوں کو پکڑائیں، ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ کہیں اسلام سے متنفر ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا، فرمایا علی بیت المال کے اندر کچھ پڑا ہوا یا نہیں؟ بیت المال کے اندر مال جمع ہوتا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موقع کے مناسب لوگوں کے درمیان تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ اب چونکہ انہوں نے کہا کہ حضرت بیت المال میں تو مال نہیں ہے، زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اب موقع ہے، میں نے کہا حضرت میرے پاس پیسے ہیں، سونا ہے، وہ پیسے میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن فلاں جو کھجور کا باغ ہے نا، اس باغ کی کھجوریں آپ مجھے دیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اس باغ کی بات نہ کرو، باغ کو مختص نہ کرو۔ یہ بھی شرعی ایک مسئلہ ہے، لمبا چوڑا مسئلہ ہے کہ آدمی اگر کسی سے پیسے لے رہا اور اس کو کہہ رہا ہو کہ آپ مجھے فلاں چیز بعد میں دو گے، اس کی شریعت میں کئی ساری شرطیں ہیں، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، علیحدہ مسئلہ ہے، فقہاء نے اس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس باغ کا مطالبہ چھوڑ جاؤ، تمہیں اتنی کھجوریں دے دیں گے، اتنے من کھجوریں تمہیں دے دیں گے، تم اگر سونا دینا چاہتے ہو دے جاؤ۔ وہ کہتا کہ میں نے آپ کو سونا دیا اور وقت ہم نے مقرر کیا کہ فلاں تاریخ کو میں جاؤں گا اور سرکار دو جہاں مجھے اپنے وعدے کے مطابق وہ کھجوریں دیں گے۔ کہتے ہیں کہ اس ٹائم میں، اس تاریخ میں ابھی 3-4 دن باقی تھے، میں جلدی گیا اور میں نے سرکار دو عالم کو ایک جگہ پایا، آپ کے پاس چادر تھی، میں نے چادر لی اور میں نے آپ کے گلے میں چادر ڈالی، میں نے چادر کو دبایا، میں نے آپ کو اپنی طرف گھسیٹا اور میں نے تیزی کے ساتھ کچھ الٹی سیدھی باتیں قصدن کی۔ میں نے کہا کہ عبد المطلب کی اولاد عجیب ہو، تم لوگوں سے پیسے لیتے ہو پھر واپس نہیں کرتے، قرض لیتے ہو پھر واپسی کا نام نہیں لیتے، اس بہانے کر کے تم لوگوں کا مال کھاتے ہو۔ میں نے تیزی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کی اور چادر کو میں نے گھسیٹا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ نہیں ہو رہے تھے، آپ آگے سے مسکرا رہے تھے۔ ارے پیغمبر کے ساتھ عشق کا دعویٰ کرنے والے اپنے گریبان میں جھانکتے کہ ہمیں اگر کوئی آدمی بازار میں پکڑے اور ہمیں تھپڑ مارے کہ آپ کے اوپر میرا پیسہ، وہ دیتے کیوں نہیں ہو، تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ جو پیغمبر کے ساتھ عشق کا دعویٰ کرنے والے ہیں ان کو اس واقعے کو دیکھ کر سوچنا چاہیے کہ ہمارا عشق پیغمبر کے ساتھ کتنا سچا ہے۔ اتنے میں حضرت عمر کی تشریف آوری ہوئی، حضرت عمر غصے ہو گئے، حضرت عمر نے زید بن ثانہ کو 2-3 باتیں سنائی کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں سرکار دو عالم کا مقام معلوم نہیں، کون سی ہستی ہے جن کے گلے میں تم چادر ڈال رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی طرف دیکھا اور آپ نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دھیمے الفاظ میں ڈانٹ پلائی۔ عمر تمہیں چاہیے تھا کہ تم اس کا ساتھ دیتے، مجھے کہتے، مجھ سے مطالبہ کرتے کہ اس کا حق ادا کر دو، اور آپ نے فرمایا اس کا حق ہے، یہ حقدار ہے کہ اس کا حق اس کو دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو فرمایا کہ ابھی جاؤ، اگرچہ 2-3 دن باقی ہے اس کے وعدے میں،
اس تاریخ اور اس ٹائم میں، لیکن ہم نے اس کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے وہ کھجوریں اس کو پکڑا دو، اور فرمایا 2 من کھجوریں اس کو ایکسٹرا دے دو، 2 من کھجوریں اس کو اضافی دے دو۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں حضرت یہ اضافی کیوں؟ فرمایا یہ تمہاری بد کلامی کی وجہ سے یہ ایکسٹرا کھجوریں اس کو دے دو، تم نے اس کی حق تلفی کی ہے، وہ حقدار تھا، اس کو کہنے کا حق حاصل تھا، تم نے اس کو کیوں روکا؟ حضرت عمر کہتے ہیں جب میں نے اس کے وعدے کے مطابق وہ کھجوریں اس کو میں نے پکڑائی اور 2-2.5 من کھجوریں میں نے اس کے علاوہ ایکسٹرا اس کو دی، تو آگے سے پوچھنے لگا کہ میری کھجوریں تو اتنی مقدار کی تھی، یہ اضافی اور یہ ایکسٹرا کھجور تم مجھے کس طرح دے رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ سرکار دو جہاں کی بات کو ہم ٹھکرا نہیں سکتے، سرکار جو حکم کر جائے ہم اس حکم کی بجاوری کرتے ہیں۔ سرکار نے مجھے فرمایا کہ عمر تم نے اس کو ڈانٹا ہے، اس ڈانٹ اور اس تکلیف دینے کی وجہ سے یہ ایکسٹرا کھجور اس کو پکڑا دو۔ زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا آپ مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، اس لیے کہ غائبانہ تعارف تھا، بائی فیس کہیں ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ میں نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا میرا نام زید بن ثانہ ہے۔ عمر حیران لگے کہ بھائی تم تو لکھے پڑھے آدمی ہو، تم نے کیسے جہالت کی بات سرکار کے سامنے کر دی؟ تم تو لکھے پڑھے ہو، معاشرے کے اندر تم معاشرے کو سمجھتے ہو، انسانوں کے مقام کو سمجھتے ہو کہ کس انسان سے کس انداز سے گفتگو کرنی چاہیے۔ زید بن ثانہ کہتا ہے یہ میں نے جان بوجھ کر کیا تھا، اور میں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ پیغمبر کے اخلاق میں سے 2 اخلاق ایسے ہیں جس کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ کہنے لگا وہ جو کتابوں نے جو کچھ لکھا ہے میں نے بالکل اس کو 100% صحیح پایا ہے، مجھے سرکار دو عالم کے دولت قدے پر لے چلو۔ حضرت عمر زید بن ثانہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں لے کر آتے ہیں، اور وہ دستی نبوت میں اپنا ہاتھ دے کر اسلام لے کر آتا اور کہتا ہے کہ میں نے اپنا ہاتھ سرکار دو عالم کے ہاتھ پر دے دیا ہے۔ عزیز دوستو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنا ہاتھ سرکار دو عالم کے ہاتھ میں دے، اور کہا میرا جتنا مال ہے آدھا مال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق میں بیت المال میں دیتا ہوں، جہاں آپ کا جی چاہے آپ خرچ کریں۔ یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ سرکار کے ساتھ عشق کے دعوے کرنے والے تو بہت ہیں۔ اما عائشہ سے آؤ ذرا پوچھتے ہیں کہ پیغمبر کے اخلاق کے بارے میں کیا بتلاتی ہے۔ اما عائشہ ہمیں ذرا بتلائے تو صحیح کہ سرکار کے اخلاق کیا تھے۔ اما عائشہ بتلاتے، سنن ترمذی کی روایت ہے، صحیح ابن حبان کے اندر بھی ہے، دیگر کتابوں کے اندر بھی ہے، ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدا، آپ نے کسی کو مارا تک نہیں، نہ غلام کو مارا، نہ آزاد کو مارا، نہ کسی جانور کو مارا، نہ کسی حیوان کو مارا۔ ہاں فرمائے جہاد پر جب نکلتے تھے تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ دشمنوں کی گردنیں بھی اڑانی ہوتی ہے، تو وہاں آپ نے مار کھلائی ہے کسی کو، لیکن عام طور پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو مارتے نہیں تھے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کتابوں نے ایسے ایسے واقعات لکھے ہیں کہ آپ پڑھیں گے دنگ رہ جائیں گے۔ ایک اور واقعہ عجیب لکھا ہے، ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں مدینے میں تھا، مجھے خبر ملی کہ ایک گھر کے اندر خواتین اکٹھی ہو گئی ہیں، آپس میں کچھ گفتگو کر رہی ہیں۔ صحابہ دل کے صاف لوگ تھے، دل کے صاف لوگ تھے، ہمارے جیسے نہیں تھے۔
کہتے میں اس نیت سے گیا وہاں کے جا کے سنوں کہ یہ کیا گفتگو کرتی ہیں، ان کی مجالس کس طرح ہوتی، کسی غلط نیت سے نہیں گئے۔ کہتے ان کی گفتگو میں سنتا رہا، بعد میں جب میں وہاں سے واپس آ رہا تھا تو اچانک سامنے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ آپ نے پوچھا بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے پینترا بدلا اور میں نے کہا حضرت میرا اونٹ گم ہو گیا تھا، اس اونٹ کو دیکھنے کے لیے جا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات سن کے چلے گئے۔ بعد میں جب بھی فرماتے وہ صحابی مجھ سے آپ کی ملاقات ہوتی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے بارے میں پوچھتے کہ بھائی وہ اونٹ تمہارا ملا ہے یا نہیں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے بارے میں پوچھتے تھے کہ بھائی وہ تمہارا اونٹ ملا یا نہیں ملا۔ آپ فرماتے ما فعل شراد ابلک، وہ کہتے میں نظریں نیچے کر کے نکل جاتا تھا۔ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ میں مسجد نبوی آیا، مسجد نبوی میں جیسے داخل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بارے میں مجھے محسوس ہوا کہ سرکار کی تشریف آوری ہو رہی ہے۔ اب کہتے میں نے جلدی جلدی نیت باندھی کہ میں نماز میں مشغول ہو جاؤں گا، آپ کو اونٹ والی بات نہیں دہرائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ نماز میں کھڑا ہو چکا ہے، تلاوت لمبی کرتی جا رہا ہے، قرات لمبی کرتی جا رہی ہے، آپ نے فرمایا طول ما شئت فلا افارقک، فرمایا ارے بیٹا جتنی لمبی کر سکتے ہو لمبی کرو لیکن میں نے جانا نہیں ہے۔ طول ما شئت فلن افارقک، جتنی تو لمبی کر سکتے ہو لمبی کر لو لیکن میں نے جانا نہیں ہے۔ کہتے میں نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد سرکار دو عالم نے فرمایا وما فعل شراب ابلک، ارے تیرے اونٹ کا کیا ہوا؟ کہتے میں سمجھا، میں نے کہا سرکار دو جہاں جب سے میں اسلام لے کر آیا خدا کی قسم میرا اونٹ کبھی گم ہی نہیں ہوا۔ جب سے میں اسلام لایا ہوں آج تک میرا اونٹ کہیں مجھ سے گما نہیں ہوا۔ سرکار دو عالم مسکرانے لگے اور میرے سر پر اپنے ہاتھ کو رکھا اور فرمایا رحمک اللہ رحمک اللہ رحمک اللہ، 3 مرتبہ آپ نے مجھے دعا دی۔ اور یہ تھے آپ کے اخلاق، فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میری کیفیت اور حالت وہ عجیب رہ گئی جب سرکار دو عالم نے میرے سر پر اپنے دست نبوت کو رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عمدہ ترین اخلاق ہیں۔ کون کون سا واقعہ آپ کے اخلاق کا آپ کے سامنے رکھا جائے؟ ابن حبان نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، صحیح ابن حبان کے اندر واقعہ لکھا ہے۔ عمران ابن حسین کہتے ہیں ہم ایک مرتبہ سفر پہ جا رہے تھے، راستے میں پانی ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو رجا اور حضرت علی کو مقرر کیا، فرمایا اذهبا فاتیا بالماء، تم دونوں جاؤ بھائی پانی طلب کر کے لاؤ، کہیں پانی ملے، لوگوں کے پاس پانی وضو پینے کے لیے نہیں ہے۔ روایت میں فانطلقا فاستقبلتهما امرأة بمزادفين من ماء علی بعیر لها، کہتے ہم جا رہے تھے، سامنے سے ایک خاتون آئی، اس خاتون کو ہم نے دیکھا کہ اس نے سواری کے اوپر 2 مشکیزیں رکھے ہیں اور اس کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہے اور وہ مشکیزیں پانی سے بھرے ہوئے۔ ہم نے ان کو کہا کہ یہ کیا ہے، پانی کہاں سے لے کر آ رہی ہو؟ اس نے کہا تمہیں پتا ہے پانی یہاں سے کتنا دور ہے؟ خاتون کہتی ہے کہ تم پانی کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو، یہ پانی یہاں سے کتنا دور ہے؟ کہنے لگی اس وقت جو ٹائم ہو رہا ہے نا تو کل اس وقت میں نے پانی وہاں سے بھرا ہے، 24 گھنٹے ہو چکے ہیں کہ پانی بھر کر میں یہاں پہنچ رہی ہوں۔ اتنا دور سے وہ میٹھا پانی لے کر آ رہی۔ کہتے ہم نے اس کو کہا کہ ہمارے ساتھ چلیے رسول اللہ کے پاس۔ ہم نے کہا رسول اللہ کون؟ جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ بے دین ہو چکا ہے۔
اس وقت جو لوگ دین اسلام قبول کرتے نا، مخالفین اس کو ساجی کہتے تھے کہ یہ بے دین ہو گیا ہے، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ چکا ہے۔ میں نے کہا جو تمہارا گمان ہے وہی بندہ ہے۔ کہتے ہم اس کو لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو نیچے اتارو، اس کو ہم نے نیچے اتارا۔ آپ نے فرمایا مشکیزوں کے منہ کو کھولو۔ صحیح ابن حبان کے اندر یہ واقعہ 4-5 مرتبہ لکھا ہے، دیگر سنن کی کتابوں میں بھی ہے، لیکن صحیح ابن حبان کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ وہاں تفصیل کے ساتھ ہے، اور صحیح ابن حبان کے اندر احادیث صحیحہ ہوتی ہے۔ کہتے آپ نے فرمایا کہ بھائی برتن لے کر آؤ، تمہارے پاس جتنے برتن ہیں وہاں سے پانی ڈالتے رہے، برتن ہم بھرتے رہے۔ 40 افراد تھے، 40 افراد کے پاس 40 مٹکے تو ہوں گے، کروڑ کے پاس گلاس، اس وقت کے مطابق جگ وغیرہ، کوزے، لوٹے وغیرہ سب کچھ بھر لیا گیا۔ سب کچھ جب بھرا گیا تو وہ خاتون دیکھتی رہی کہ اتنے سارے برتن جب بھر گئے تو میرا پانی تو ختم ہو چکا ہوگا، اپنے بچوں کے لیے کیا لے کر جاؤں، وہ بھی دیکھتی رہی۔ اب جب سب نے برتن بھر لی، آپ نے فرمایا کہ اس کے اوپر منہ جو ہے اس منہ کو باندھ لو پانی، اور خاتون سے کہا دیکھو ذرا پانی کم ہوا یا نہیں۔ اس نے کہا اللہ کی قسم پہلے سے زیادہ ہو گیا ہے، پہلے سے۔ سرکار نے فرمایا اجمعوا لہا من الطعام، صحابہ کو بلایا کہ بھائی اس خاتون کا پانی ہم نے لیا ہے، پانی کے اندر کمی نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز ہو، کھجوریں ہو، کوئی پنیر ہو، کوئی اور چیز ہو، باسی روٹی ہو، اس کے لیے جمع کر دو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے اپنے پاس سے کھجوریں فَجَمَعْنَا لَهَا مِن تَمَرٍ وَدَقِيقٍ وَسَوِيقٍ، یہ روایت کے الفاظ ہیں۔ ہم نے اس خاتون کے لیے کھجوریں ہمارے پاس تھوڑی بہت تھی، ہر ایک نے اپنی بساط کے مطابق اس کے لیے کھجوریں جمع کی۔ فَوَضَعْنَا لَهَا فِي ثَوْبٍ، ان تمام چیزوں کو، کھانے کی چیزوں کو ہم نے اس کے لیے ایک کپڑے کے اندر باندھ لیا۔ خاتون کو ہم نے سواری پر بٹھایا، وَوَضَعْنَا الثَّوْبَ، اور کہتے ہیں کہ وہ جو کپڑے کے اندر ہم نے سامان رکھا تھا نا وہ اس کی گود میں ہم نے رکھ لیا۔ اب جب گود میں ہم نے رکھ دیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کو فرمایا، آپ نے فرمایا تَعْلَمِينَ وَاللَّهِ مَا زَرِعْنَا مِن مَّائِكِ شَيْئًا، تمہیں پتہ ہے اللہ کی قسم ہم نے تمہارے پانی میں سے کچھ کمی بھی نہیں کی ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي سَقَانَا، لیکن ہمیں جو پانی ملا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی دیا ہے۔ ابن حبان اس لمبا چوڑا واقعہ ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ وہ خاتون جب اپنے علاقے میں گئی، لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تو نے دیر کری، دیر سے آئی؟ اس نے کہا راستے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا بھائی، اور واقعہ ایسا ہے کہ ایسا میری آنکھوں کے سامنے جیسے یہ 2 انگلیاں میری آنکھوں کے سامنے ہے، اگر جادو ہے تو بالکل ہو بہو اس 2 انگلیوں کی طرح ہے، ورنہ وہ رسول ہے۔ صحابہ کہتے ہیں بعد میں ہم جہاد پہ نکلے، اس عورت کے علاقے میں ہم گئے، اس کے آس پاس ہم مشرکین کے خلاف لڑتے رہے۔ بالآخر یہ خاتون اپنے قوم کے پاس ہے اور کہنے لگی واللہ اللہ کی قسم یہ جو جماعت آئی ہے، یہ جو لوگ آئے ہیں، ان لوگوں نے تم لوگوں کے خلاف لڑنا قصداً چھوڑا ہوا ہے، یہ قصداً تمہارے خلاف نہیں لڑ رہے، دیگر لوگوں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اگر تم اسلام لے کر آؤ تو کیا ہی عجیب بات ہوگی۔ روایت میں لکھے فَأَطَاعُوهَا وَأَقْبَلُوا الْإِسْلَامَ، ان تمام لوگوں نے اس خاتون کی بات مانی اور سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ یہ تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کہ اس خاتون کو ہم نے روکا، اس خاتون کے پانی سے ہم نے پانی لیا، اس کے پانی کے اندر کمی نہیں آئی، لیکن سرکار نے فرمایا اس کے لیے چندہ کر جاؤ، اور بہت سارا سامان صحابہ کرام نے جمع کر کے ان کے حوالے کیا اور وہ گھر لے کر گئی۔ تو عزیز دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقوں کو ہم خود بھی اپنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اچھے اور عمدہ اخلاق اپنانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔